الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ کسی کے کندہ نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ سرائے کا حال مسافر ہو، یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں، گئے تجھ سے پہلے بہت گزرا تیرے کون کا نشان نہیں۔ مٹی میں دبا کے چل دیے دعا سلام، مٹی میں دبا کے چل دیے دعا سلام، پر گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا زمانے کو، کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت، ان پہ خاک نہ ڈالو تیرے آئے ہوئے ہیں۔ اللہم لک الحمد حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام بھائیو، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ جو کچھ یہاں بھیجیں گے وہی کچھ وہاں بانٹیں گے۔ انسان مالی 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 کرتا رہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا مال کیا ہے؟ اذا اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا۔ واذا لبس فاوبس، جو اس نے پہن لیا وہ پوشیدہ ہو گیا۔ واذا انفق فاجمع عند اللہ، جو اس نے اللہ کے راستے میں بھیج دیا وہ اللہ کے ہاں جمع ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بکری لائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اس کو تقسیم کر دو۔ آپ نے ایک ران پکانے کے لیے رکھ لی اور باقی سبزہ کر دی، مستحقین نے بانٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ بکری کا کیا بنا؟ تو امی نے فرمایا کہ بکری ساری ختم ہو گئی ہے، ایک ران بچ گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسے نہ کہو، ساری بکری جمع ہو گئی ہے، ایک ران ختم ہو گئی ہے۔ جو ہم کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا، جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ جمع ہو گیا۔ زندگی آتی ہے، ہر مرتبہ انسان موت کے قریب جا رہا ہے، اور انسان کو ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ پانی میں وہیکل مچھلی رہتی ہے جو 60 کلو گرام ایک ٹن فوڈ کھاتی ہے، اس کی کوئی فیکٹری نہیں، کوئی روڈ ٹرانسپورٹ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، لیکن اس کا اللہ پر توکل ہے۔ رب العالمین اس کو 3 ٹائم اور روز میں کھلا رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جتنا بھروسہ توکل کریں گے اللہ کریم اتنا ہی اپنے بندے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، دنیا آتی ہے، میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر نہیں، 2-4 منٹ کے لیے میرے محترم بھائی چودھری اجاز صاحب میرے کلاس فیلو بھی، میرے پڑوسی بھی، اللہ نے مجھے عالم بنا دیا، روڈ ٹرانسپورٹ کا مینیجر بنا دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ان کی محبت میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کی فکر کرتا رہتا ہے، اپنے من میں ڈھونڈ کر باجا سلا کر زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بنا اپنا زبان، ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کر کہ اس وقت اگر میرے کو موت آ جائے تو اللہ کے ہم رضا مقام ہے۔ کامیاب ترین وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنی خامیاں ڈھونڈتا ہے، سونے سے پہلے یہ سنتا ہے اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ کے ہم رضا مقام ہوگا۔ آج پیچھے نگاہیں ڈال کے دیکھو کتنے ہمارے بڑے آج عمر کی تلے چلے گئے، کتنے روڈ ٹرانسپورٹ
کے مالک آج ہمارے درمیان موجود نہیں، کتنی کتنی گاڑیوں کے مالک آج انہوں نے کتنے حیران کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا؟ نہ گاڑیاں گئی، نہ مالو برام گیا، نہ دولتیں گئی، اگر ان کے ساتھ دیا تو ان کا نام امان گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی نے اہل دل میں بات کی ہے، اتھو مال عامی دیوا کہ میرے سخت اندھیرا، میرے فرش فراش نہ کوئی کہ فرش بنا نہیں میرا۔ اگر آپ نے یہ کہتے ہیں اے بندے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں جمعوں کا گھر ہوں، میں شاموں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی لے کے آنا، بستر لے کے آنا، آرام کے لیے ہوا لے کے آنا، اپنا ساتھی لے کے آنا، یہاں تیرے نام امان کے علاوہ کچھ نہیں تیرے ساتھ رہے گا۔ سارے جاتے مٹی میں دفن کرنے کی بات کرتے ہیں، یہاں تک تو آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ جانے اور آپ کا نام امان جانے۔ کبھی کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، اگر جاتا ہے تو اس کا نام امان ہوتا ہے۔ کتنے شراب میں زندگیاں نکل گئی، اسرائیل کے کتنے معصوم بچوں کی جان کو تباہی کا شکار کر دیا، کتنے لوگ مرنے تلے دب گئے، کتنے لوگ پانی بہا کے لے گیا، خاندانوں کے خاندان ڈوب گئے۔ اگر ان اس جگہ پہ ہم ہوتے تو ہم کیا بتا لیتے کسی کا؟ میرے بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا ایک دن آیا مسلمان ہو کر، اور جن کے پاؤں میں ٹاکیاں کپڑوں کی، اور جتنے کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے تھے، میرے محبوب آپ دیدہ ہو گئے، مسجد نبوی میں خود کھڑے ہو کے صحابہ کرام سے چندہ وصول کیا کہ ان غریبوں کے ساتھ مدد کرو، ان کے کپڑے بھی بناؤ، ان کے بستر بھی بناؤ، ان کی رہائش کا انتظام بھی کرو۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم الجسد واحد اذا اشتكى منه السائر والامه، مسلمان ایک جسم کی بات ہے، جسم کو تکلیف ہو، ایک انگلی کٹ جائے، آنکھیں نہیں سوچتی، کیا مقصد ہے؟ پوری انگلی کی وجہ سے پورا وجود باڈی پریشان ہے۔ دنیا کے جس کونے میں مسلمان پریشان ہو، جب تک اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھے گا، اس وقت تک کامل مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عون عبدہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے، رب العالمین اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں الحمدللہ میں ادارہ چلا رہا ہوں، ایک مسجد میں خطیب، اور اس وقت عثمان خان صلاح الخان یہ آپ کے جلال رحمیر والا نے پورا علاقہ پورا شہر تباہ ہو گیا۔ وہاں بیوہ عورت ہے جس کی 5 بیٹیاں، اس نے 2 بچوں کا جہیز بنایا ہوا تھا، پانی کی نظر ہو گیا۔ آج وہ خیمہ لگا کے بیٹھی ہے، ان کی بچیوں کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے بستر بنانے ہیں، ان کے جہیز بنانے ہیں، اور ہمدردی کے طور پہ اسلامی بہن اس ناطے سے حاضر ہوں جتنا ہو سکے اپنے صدقات خیرات میں سے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ من کان للہ کان جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی بندوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ یہ میرے محترم بھائی نیاز صاحب کے تعاون سے نظر وہ سارے بھائی اپنے اپنی منزل مطابق کوئی سننا ہے، بیماروں کا دعا کرنا، یا اللہ تمام مغرب الہی ربی دعوات سلطان اللهم صل على محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ جل مسلمان مسلمات بیمار ہے شفا عطا فرما، اللہ جو پریشان ہے پریشانی دور فرما، اللہ جو دور دراز سے روزگار کے لیے یا وسیع ہے ان کے روٹیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ جتنے لوگ اپنے کاروبار میں سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین میرے بھائی جو ہیں یا صاحب کے رزق میں نصیب ان کے عطا فرما، اللہ ان کے لیے اثر میں پیدا فرما، اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات